إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور دین اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں صحیح اور غلط راستہ دونوں کی تمیز ہمارے اندر رکھی، ہماری ہدایت کی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اور غلط راستے کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، صحیح راستہ اور غلط راستہ دونوں راستے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں واقف کرا دیا، اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جبر نہیں کیا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی راستے کی پیروی کو واجب نہیں کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور کون سا بندہ غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، تاکہ اسی حساب سے اس کا محاسبہ کیا جائے اور قیامت کے دن اس کو بدلہ دیا جائے۔ انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ سارے لوگ اگر برابر ہو جائے، اچھے کرنے والے اور برے کرنے والے سب برابر ہو جائے، تو پھر عدل، انصاف اور فیصلہ وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں ایگزام لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر ذمہ دار ٹیچر چاہے تو سب کو پاس کر دے، لیکن ویسا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھنے والے اور نہیں پڑھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں،
اس لیے امتحان لیا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں پاس اور فیل ہوتے ہیں. تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہمارے لیے دونوں راستہ کو کھول دیا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, سیدھا راستہ یا غلط راستہ. میرے پیارے بھائیوں, جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے, اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی, بھلائی اور اچھائی اختیار کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے. اس بات کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ احسان کیا جائے, حسن سلوک کیا جائے, لوگوں سے اچھا معاملہ کیا جائے, اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے. اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں, قرابت داروں, ناطے داروں, خاندان کے لوگوں, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اچھا برتاؤ کیا جائے. اس کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے اور روکتا اللہ تبارک تعالیٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, روکتا اللہ تبارک تعالیٰ برائیوں سے, والمنکر, خرابیوں سے, والبغی, ظلم اور زیادتی سے. ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں. میرے بھائیوں, ہم جانتے ہیں کہ آج کا زمانہ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے. یہ ایسا دور آ گیا ہے جو سوشل میڈیا کا زمانہ کہلاتا ہے. ڈیجیٹل یگ میں ہم لوگ پرویش کر چکے ہیں اور یہ موبائل, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, اور اس سے بڑھ کر کے ابھی اے آئی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ تمام ڈیجیٹل تبدیلیاں یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جو بہت ہی بڑی تبدیلی ہے دنیا کے لیے. ان ڈیجیٹل تبدیلیوں میں, اس موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے میں, سوشل میڈیا کے زمانے میں کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارے, کس طرح سے ہم دین پر قائم رہیں, کس طرح سے ہم اپنی تربیت کریں, کس طرح سے ہم اپنے اخلاق کو بچائیں, اس کی حفاظت کریں, کس طرح سے ہم عبادت کو انجام دیں, یہ ایک غور کرنے کا مقام ہے. کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہر آدمی, بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالتے ہی اس بچہ سے لے کر کے بوڑھے تک کا یہ حال ہے کہ ہر ایک جو ہے موبائل, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, سوشل میڈیا, ان چیزوں میں ہر ایک آدمی الجھا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری خوبیاں, بہت سارے بینیفٹس, پوزیٹیو چیزیں بھی ہمیں ملی ہے, دنیا کو ملی ہے. اس ڈیجیٹل زمانے کی وجہ سے بہت سارا کام آسان ہو گیا ہے. سارا کام کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے, سب کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے. پہلے لوگ محنت اور مزدوری اور اپنے ہاتھوں سے جو کام کو کرتے تھے اور جن کاموں کو کرنے میں کئی مہینے لگتے تھے, اب ان کاموں کو ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اس نئی ٹیکنیک کے ذریعے سے, انٹرنیٹ اور اے آئی کی مدد سے منٹوں میں ان کاموں کو کیا جاتا ہے. چاہے وہ پڑھائی کی لائن ہو, چاہے وہ بزنس کا میدان ہو, چاہے وہ دنیا کے مختلف
حلقے اور مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ان تمام جگہوں پہ یہ میڈیا، انٹرنیٹ اور یہ ٹیکنیک کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور ان کے ذریعے سے لوگ بڑے پیمانے پہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے زمانے میں آدمی اس ڈیجیٹل میدان میں آگے نہ بڑھ سکے، میڈیا اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں آگے نہ بڑھ سکے، تو یقیناً وہ زمانے کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے وہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ تو جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں انٹرنیٹ اور موبائل اور کمپیوٹر کا، اور ان خوبیوں میں دعوتی اور علمی چیزیں بھی ہیں۔ ہم دیکھیں تو پوری لائبریری کو، جو پہلے لوگ، بلکہ ابھی بھی ہر جگہ لائبریری ہے، یونیورسٹی وغیرہ میں جائیں، شہروں میں جائیں تو ہر جگہ لائبریری موجود ہے، لیکن بڑے بڑے جو لائبریری، جو 4 منزلیں 5 منزلیں کی لائبریری ہوتی تھی، اب ان ساری لائبریریوں کو جو ہے موبائل میں سمیٹ دیا گیا ہے، انٹرنیٹ پر اس کو لا کے رکھ دیا گیا ہے، اور آدمی ایک بٹن دباتے ہی ان سارے علم تک جو ہے اس کی پہنچ ہو جاتی ہے، اور سارا کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دعوتی لحاظ سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دعوتی مختلف اپلیکیشن بنا کر کے، دعوتی ایپ بنا کر کے دعوتی میدان میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسلام کا مطالعہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگ کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر کے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے، دعات کی گفتگو کو سن کر کے، تو ہر مختلف لحاظ سے اس سے جو ہے ہمیں فائدے ہوئے، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور یہ موبائل، یہ بہت سارے نقصانات بھی ہیں، بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نقصانات کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ ان نقصانات سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ موبائل اور انٹرنیٹ اب ایک ضرورت نہیں بلکہ ضرورت سے آگے بڑھ کر کے ایک نشہ بن گیا ہے یہ، اور لوگ جس طرح سے نشہ کرتے ہیں اس طرح سے اس کا بھی نشہ لوگوں کو یہ پڑ چکا ہے، پڑ رہا ہے، اور اس کی جو ہے عادت ہمارے اور سماج کے لوگوں کے اندر اس کی عادت پڑ رہی ہے، اور جب تک اس نشہ کو آدمی استعمال نہ کرے تب تک اسے سکون نہیں ملتا ہے، اسے چین نہیں ملتا ہے۔ آدمی اپنے بچے کے بغیر، اپنے گھر والے کے بغیر، اپنے اہل ویال کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن موبائل کے بغیر آدمی جو ہے 1 گھنٹہ بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نشہ ہے۔ اس نشہ سے اپنے قوم کو، اپنے نوجوان نسل کو، اپنے سماج کے لوگوں کو کیسے بچایا جائے؟ اس سے جو خرابی ہو رہی ہے، اخلاقی خرابیاں، سماجی دوریاں، پڑھائی لکھائی سے بے رغبتی، اور خاندانی نظام میں جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے تعلق کو جو ختم کر رہے ہیں، جو فحاشی اور مغربی کلچر تہذیب ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، جو ہمارے اندر بے حیائی اور برائی پیدا ہو رہی ہے، یہ سب بھی تو خرابیاں ہیں جو اس موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو اس فتنے سے کیسے بچا جائے؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے بہت ساری فتنے کا ظہور ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اس کے نشہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کیسے اللہ کے دین پر چلنا ہے،
کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیسے ایک صالح اور ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے، کیسے جو ہے اسلامی زندگی کو لوگوں میں عام کرنا ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے یہ نشہ کیسا نشہ ہوتا ہے، کہ حکومت نے جب اس پر پابندی لگائی، اور ان کا پابندی لگانا ایک جائز مقصد کے لیے تھا کہ جو سوشل میڈیا رجسٹرڈ نہیں ہے وہ رجسٹرڈ کروائے، تاکہ قانونی حساب سے وہ میڈیا ملک میں چل سکے۔ اور جب چند دنوں کے لیے پابندی لگی تو آپ اور ہم نے سارے لوگوں نے پورے ملک کی صورتحال کو دیکھا کہ ملک جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور کتنی جو ہے ملک میں خرابی ہوئی، کتنے بڑے پیمانے پر آندولن ہوا اور کتنے نقصانات ہوئے۔ تو یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ یہ ایک نشہ ہے۔ یہ جنجی جو جنریشن زیڈ ہے، یہ ابھی آج کل کے بچے جو جوان ہو رہے ہیں، یہ ان کا زمانہ ہے۔ 1997 سے لے کر کے 2012 تک کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، یہ سب جنجی کہلاتے ہیں، یعنی جنریشن زیڈ۔ اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ اور بھی ڈیجیٹل بچے ہوں گے، وہ جنریشن الفا کہلائیں گے، بلکہ وہ کہلاتے ہیں، یعنی 2012 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا ایک الگ گروپ ہے، ان کو جنریشن الفا کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو گروپ ہوگا وہ جنریشن بیٹا، اور اس طرح کی اصطلاح ہے جو ایک الفا بیٹا ڈیلٹا جو اصطلاح چلتی ہے رومن کی، وہ اس حساب سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو ابھی جس طرح سے یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے اسلامی سنگ نیپال نے اس بات کی ضرورت محسوس کیا کہ ملکی پیمانے پر ایک ہفت روزہ، ایک ہفتے کا ایک مہم چلایا جائے، ایک ابھیان چلایا جائے، جس میں سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ کے پوزیٹیو استعمال کے بارے میں، مثبت استعمال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں سے ملاقاتیں کی جائے، ایک ابھیان چلایا جائے، ریلی کے ذریعے سے، پمفلیٹ تقسیم کر کے، مختلف پروگرام کر کے، پریس ریلیز کر کے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اسکول اور کالج کے ذریعے سے، ہر پیمانے پہ جہاں جہاں بھی ہو سکے ایک ہفتے کا مہم چلانے کا یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور اس مہم کا مقصد یہی ہے کہ صرف مسلم طبقہ ہی نہیں بلکہ سماج کے سارے لوگوں کو موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کی طرف، بامقصد استعمال کی طرف ان کو توجہ دلائی جائے، ان کا دھیان آکرشت کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اپنے بچوں کو بچایا جائے۔ اگر ان بچوں کو نہیں بچایا گیا اور ان کے اندر یہ عادت، یہ نشہ ایسے ہی لگی رہ گئی تو پھر یہ بچے کل ہو کر کے ہمارے لیے رحمت کے بجائے وبال جان بن سکتے ہیں۔ بچوں کے علاوہ بڑے لوگ بھی جن کو یہ نشہ لگ گیا ہے بہت زیادہ موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کا، ان کی بھی آخرت بگڑ رہی ہے۔ میں کچھ نقصانات کا سرسری طور پہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ یہ جو مہم منایا جائے گا اسلامی سنگ نیپال کی طرف سے، اس کے لیے ڈیٹ یہ سوموار سے لے کر کے 10 نومبر سے لے کر کے 15 نومبر تک کا ڈیٹ طے کیا گیا ہے، جو آنے والا سوموار ہے۔ تو اس مہم میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ سارے لوگوں کا ساجھا ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اس قوم کو اس برائی سے بچانا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل،
جس سے بہت سارے فائدے بھی ہیں، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا دور ہے۔ اس سے یہ قطعاً یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیا جائے، انٹرنیٹ کو چھوڑ دیا جائے، موبائل کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کو چھوڑ کر کے پھر ہم پیچھے ہو جائیں گے، دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ صرف جو بات ہمیں سماج میں، معاشرے میں جس چیز کا احساس دلانا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال سے بچا جائے۔ اس کے غلط استعمال سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، آئیے سرسری طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ نقصانات کو میں پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت زیادہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا میں وقت گزارنے سے ہمارا وقت برباد ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے موبائل انٹرنیٹ کو اچھے کام میں لگا رہے ہیں، دینی کام میں لگا رہے ہیں، دعوتی کام میں لگا رہے ہیں، پڑھائی لکھائی میں لگا رہے ہیں، کچھ سماجی خدمات میں لگا رہے ہیں، تو وقت کا صحیح استعمال ہے۔ لیکن اگر انہی چیزوں کو اگر ہم غلط چیزوں میں لگا رہے ہیں، ریل دیکھنے میں، فلم بینی میں اور وغیرہ وغیرہ لغویات میں، ہم سب جانتے ہیں، تو پھر وہ ہمارا وقت کا بہت ہی زیادہ غلط استعمال ہے۔ اور وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی کل قیامت کے دن ہمارے وقت کے بارے میں سوال کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس سے 4 سوال نہ کرے اور اس 4 سوال کا جواب وہ نہ دے دے۔ تو سوال اس میں دو سوال جو ہے ہمارے وقت کے بارے میں ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عمر کو کس میں گزارا تھا تم نے دنیا میں۔ اور دوسرا سوال بھی وقتی کے تعلق سے ہوگا، جو خاص وقت ہے ہر انسان کی جوانی کا وقت، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کو کس میں برباد کیا، جوانی کو کس میں لگایا۔ اور 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، وقت نہیں ہے۔ عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرے گا، اور جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تب تک ہمارا قدم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سے ہل نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریے کہ اگر یہ وقت کو ہم لغویات میں گزار دے، اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو، قیمتی وقت کو، اپنے طاقت کی عمر کو، تو کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے تم آ گئے، تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم جو لغو کاموں میں لگے رہتے تھے۔ تو مومن کی پہچان کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے، برائیوں سے، ٹائم کو برباد کرنے والی چیزوں سے، وقت کو برباد کرنے والی چیزوں سے مومن جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہی مومن کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو وقت کی بربادی۔ دوسری چیز جو موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سماج میں پیدا ہو رہی ہے وہ ہے فحاشی، بے حیائی، برائی۔ اسی موبائل کے ذریعے سے مختلف برائیاں سماج میں جنم لے رہی ہے، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، بہت ساری بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اس پر فحش چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہ فحش کام کرنے پر لوگ آمادہ ہوتے ہیں اور وہ برائی کو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بنتا ہے اس کے ذریعے سے برائی کی بنیاد پر، اور پھر برائیوں میں لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ تو تفصیل ہم سب جانتے ہیں، یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل، ان کے ذریعے سے بے حیائی، فحاشی، برائی بڑی تیزی سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے۔ بچیاں ہماری برباد ہو رہی ہیں، بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں، گارجین کو، سرپرست کو، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں ہے
اور سب لاڈ پیار میں جو ہے ہمارے آنے والی نسل کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے ان کو بربادی کی طرف جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں. اس کے ذریعے سے فحاشی اور بیائی پھیلتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ حدیث کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ حیات و شرم و حیات و ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کو جو ہے ہم اس کے ذریعے سے اپنے حیا اور شرم کو جو ہم نے ختم کر لیا ہے. تو یہ دوسرا نقصان ہے. تیسری نقصان، بہت زیادہ موبائل انٹرنیٹ کا استعمال کرنے سے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی خبریں، جھوٹ میں ملوث ہو جاتے ہیں. جس جھوٹ کو ہمارے دین میں سب سے گناہوں کا جڑ کہا گیا ہے، جھوٹ کو، وہ جھوٹ پھیلانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. اس کے ذریعے سے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہے، بلکہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہی ہر جگہ جو جتنے میڈیا ہے، بہت سارے میڈیا جو جھوٹی خبروں کو پیش کر کر کے سماج میں بہت ساری جو ہے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. رائے کے دانہ کو پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، پہاڑ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. اس جھوٹی میڈیا کے ذریعے سے پوری لوگ جو ہے حکومت کر رہے ہیں، جھوٹی خبروں کو لوگ پھیلاتے ہیں. اس جھوٹ کے پھیلانے میں، جھوٹ کو عام کرنے میں ہم اور آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں. کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی میسج، کوئی بھی خبر ہمیں ملتے ہی ہم اسے فوراً جو ہے شیئر کرتے ہیں. جبکہ قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس کو جانچ کر لیا کرو، اس کو پہلے پرکھ لو، تول لو، اس کو تحقیق کر لو. اور اس انسان کو جھوٹا کہا گیا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. وہ انسان جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر چیز کو وہ بولتا پھرے، سناتا پھرے اور بیان کرتا پھرے. ایسا آدمی جھوٹا کہلاتا ہے. اسی طرح سے یہ موبائل اور اس کے انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے سے خاندانی نظام، ہمارا پریوارک زندگی بکھر گیا. بچوں کو ماں باپ کی فکر نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان والوں کی فکر نہیں ہے. سب موبائل میں انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں. جو ایک رشتہ، صلہ رحمی اور ایک خاندانی، ایک عائلی سسٹم جو اسلام نے بنایا ہے، اس کو لوگوں نے ختم کر دیا. اب وہ پریوارک زندگی، خاندانی زندگی، ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جو ہونی چاہیے تھی وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح سے موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم سے لوگ دور ہو گئے. لوگ محنت کرنا، طلبہ اور نوجوان جو ہے محنت کرنا چھوڑ دیے ہیں. ساری چیزیں موبائل انٹرنیٹ میں ان کو مل جاتی ہے. وہ جو ہے محنت، پڑھائی میں لگن اور اپنے دماغ کو لگانا، تحقیق کرنا اور نئی نئی چیزوں کو پانا، جو پہلے جو چیز لوگ مطالعہ کے ذریعے سے حاصل کرتے تھے، اب وہ چیز جو ختم ہو رہی ہے. لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، صرف موبائل کے بھر پہ جو ہے وہ اپنے امتحان اور اسکول کو پاس کرتے ہیں. تو یہ ساری برائیاں ہیں میرے بھائیوں، جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس مہم کا مقصد یہی ہے کہ اس مہم کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں میں، اپنے سماج کے لوگوں میں، خود اپنے اندر جو ہے ایک اصلاح کا ماحول پیدا کریں. اور ان سوشل میڈیا، موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں ہم اس سے اچھا فائدہ ہم اٹھائے، وہیں پر جو اس کے ہم برائیوں سے، اس کے نقصانات سے ہم خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے سماج کے لوگوں کو بچائیں، اپنے قوم کو بچانے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نئے فتنے سے ہم سارے مسلمانوں کو اور ملک کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.